بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام سعادت علی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل گلوبل ٹاکس۔ ناظرین، خبر ہے کہ وزارت خزانہ نے الیکشن کمیشن کو 7 ارب 40 کروڑ روپے جاری کر دیے ہیں۔ ایک اعلامیے میں بتایا گیا ہے کہ اس سے پہلے الیکشن کمیشن کو 10 ارب روپے وزارت خزانہ کی طرف سے موصول ہو چکے ہیں، تو اب ٹوٹل 27 ارب 40 کروڑ روپے وزارت خزانہ کو، تو اب مجموعی طور پر 27 ارب 40 کروڑ روپے الیکشن کمیشن کو وزارت خزانہ کی طرف سے موصول ہو چکے ہیں۔ یہ ایک بہت اچھا سائن ہے، ایک بہت اچھا اقدام ہے وزارت خزانہ کی طرف سے کہ آئندہ آنے والے الیکشن میں فنڈز کی فراہمی بہت بڑا مسئلہ تھا۔ سب لوگ کی نظر اس بات پہ تھی کہ شاید یہ حکومت، شاید دوسرے جو ادارے ہیں وہ الیکشنز نہیں کروانا چاہتے، ان کا پروگرام ہے کہ الیکشن ملتوی ہو جائیں یا کسی طرح سے تاخیر کا شکار ہو جائیں، لیکن فنڈز کی فراہمی سے کم از کم یہ باتیں دم توڑ دیں گی کہ آئندہ ہونے والے الیکشنز میں کوئی تاخیر ہوگی یا حکومت وقت اس میں کوئی تاخیری حربے استعمال کر رہی ہے۔ اور یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ جتنی بھی پارٹیز تھی جن کی کوشش تھی کہ الیکشنز بر وقت ہوں، تو یہ چیز ان کے لیے یہ ایک حوصلہ افزا بات ہے، حوصلہ افزا اقدام ہے۔ ناظرین، دوسری طرف پیمرا کو، ناظرین اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل گلوبل ٹاکس سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ لیٹسٹ نیوز اور لیٹسٹ اپڈیٹس آپ کی طرف ہم لوگ پہنچاتے رہیں۔ ناظرین، دوسری طرف پیمرا نے تمام ٹی وی چینلز کو الیکشن کے بارے میں منفی پروپیگنڈا کرنے سے روک دیا ہے، یعنی بھی کوئی بھی نیوز چینل الیکشن کے حوالے سے کوئی بھی مایوس کن بات نہیں پھیلائے گا، الیکشنز کے حوالے سے کوئی بھی نیگیٹو بات نہیں کرے گا۔ ایک طرف تو آزادی صحافت کی بات کی جاتی ہے اور دوسری طرف اس طرح کے روک ٹوک، اس طرح کے اقدامات کیے جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آزادی صحافت پہ قدغن لگتی ہے۔ ناظرین، خبر ہے کہ پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشنز کو اکبر ایس بابر نے چیلنج کر دیا ہے۔ جی، الیکشن کمیشن میں انہوں نے ان الیکشنز کے خلاف درخواست دائر کر دی ہے کہ یہ انٹرا پارٹی الیکشنز صحیح طرح سے نہیں ہوئے۔ انٹرا پارٹی الیکشنز اکبر ایس بابر کے خیال میں جس طرح منعقد کیے جانے چاہیے تھے اس طرح نہیں ہوئے۔ بائی دی وے، باقی پارٹیز کے انٹرا پارٹی الیکشنز بھی اسی طرح منعقد ہوتے ہیں، اس میں بھی جو بھی ریزلٹس ہوتے ہیں وہ آلریڈی سب کو پتہ ہوتے ہیں کہ اس میں کیا ہے کیا نہیں، تو یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے۔ لیکن اکبر ایس بابر صاحب نے اس انٹرا پارٹی الیکشنز کو چیلنج کر دیا ہے اور اس کے خلاف الیکشن کمیشن میں درخواست دائر کر دی ہے۔ ناظرین، آج ایک خبر سوشل میڈیا پر صبح سے گردش کر رہی تھی کہ عادل راجہ صاحب، جی ہاں وہی عادل راجہ صاحب جو کہ جن کا ابھی کورٹ مارشل کیا گیا ہے، ان کو لندن میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ بات صبح سے گردش میں تھی، سوشل میڈیا پہ بہت واویلا تھا اس بات کا، بہت چرچے تھے، لیکن ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ یہ جو عادل راجہ صاحب ہیں یہ گرفتار نہیں ہوئے۔ ان کی خود اپنی ٹویٹس اور ان کی اہلیہ کی بھی ٹویٹس سامنے آئی ہیں کہ وہ گرفتار نہیں ہوئے، بلکہ یہ ایک فیک نیوز تھی جو کہ پھیلائی گئی تھی۔ اور آپ دیکھیں کہ اس کے حوالے سے لوگوں نے کتنا
واویلا مچایا اور اس کے اوپر کتنی بات کی گئی اور کتنے لوگوں نے اس کے اوپر ویلاگز بھی بنائے، کتنے لوگوں نے اس میں پوائنٹ سکورنگ کرنے کی کوشش کی اور کتنے لوگوں نے اس چیز کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی اور اپنے ویوز کے چکر میں یہ فیک نیوز جو ہے وہ پھیلاتے رہے اور اپنا وہ اس کو کہتے ہیں کہ اپنی کلکس کے چکر میں اور اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس میں ہلچل مچانے کے لیے اور لوگوں میں غلط فہمی ڈالنے کے لیے غلط رپورٹنگ جو ہے وہ کی۔ تو سوچنا چاہیے انسان کو کہ کسی کے بارے میں غلط انفارمیشن یا غلط رپورٹنگ کرنے سے پہلے انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کی اپنی اس میں حد تک ہوگی، لوگ اس کے اوپر ہنسیں گے کل کو۔ ابھی جیسا جتنے لوگوں نے اس کے بارے میں ویلاگس بنائے یا اس کے اوپر جتنی بھی بات کی، تو اس کے بعد آفٹر آل اس کے اینڈ آف دی ڈے آدر راجہ صاحب خود بھی سامنے آ گئے اور انہوں نے اس خبر کو جھوٹا قرار دیا اور یہ خبر جھوٹی ثابت ہوئی۔ اور جن لوگوں نے اس کے اوپر بات کی اور اس چیز کے اوپر ویلاگس بنائے اور اتنا سب کچھ وہ سارا دن ایک طوفان بدتمیزی مچائے رکھا، تو ان لوگوں کی بھی جو ہے وہ بہت حد تک امیز قسم کی جو ہے وہ بے عزتی ہوئی دوسرے لفظوں میں۔ تو کوئی بھی خبر دینے سے پہلے اس کی اتھینٹسٹی کو دیکھنا چاہیے اور اس کے بارے میں بات جب تک آپ 100% اس کے بارے میں مطمئن نہیں ہوں یا آپ کو اپنے ذرائع پہ مکمل بھروسہ نہیں ہو، 2-3 ذرائع سے کراس چیک کرنے کے بعد کسی بھی خبر کو جو ہے وہ پبلک کرنا چاہیے۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اپنے نیکسٹ ولاگ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔